اہل طائف نے انکار کیا قرآن مجید کو ماننے سے، حضور کی نبوت کو ماننے سے، تو اس کا ذکر ہوا تھا۔ اب اسی کے ساتھ اگلی صورت جو ہے اس میں سورۃ البروج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا بنی اسرائیل میں، اس کا تذکرہ ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں تسلی دی گئی ہے۔ قسم بیان کی گئی ہے، قسم کے ساتھ بات کی گئی ہے، والسماء ذات البروج، اور قسم بھی آسمان کی، آسمان کی قسم، اور ساتھ فرمایا کہ اس کی ایک صفت آسمان کی ذات البروج، جو برجوں والا ہے، آسمان جو برجوں والا ہے اس کی قسم۔ برج کا معنی کوئی محفوظ جگہ جسے کسی طریقے سے محفوظ کر دیا گیا ہو، وہ مراد ہے، وہ معنی ہے اس کا۔ اور آسمان کو محفوظ کیا گیا ہے، فرشتے آسمان سے آتے جاتے ہیں، انسان نہیں آ جا سکتے، اور جو ہے وہ جنات نہیں آ جا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج یا عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا وہ علیحدہ بات ہے، اللہ کی حکم اور اللہ کی مرضی سے ہے۔ باقی انسان مال جسم جانا یہ نہیں ہے، روح کا جانا وہ تو ہے، وہ آتی بھی ہے جاتی بھی ہے۔ انسانوں اور جنوں سے اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اگر کسی جگہ سے جنات اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں فرشتے مامور ہیں، وہ انہیں روکتے ہیں اور ان پر شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں۔ تو اس طرح بروج کا معنی ہمیں سمجھ آ گیا کہ وہ آسمان جو محفوظ ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زمین پر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، زمین پر ایک چیز کی لائف ہے، ہاف لائف ہے، یا دو چیزوں کے درمیان ریئیکشن توڑ پھوڑ ہے، آسمان ان چیزوں سے محفوظ ہے، ذات البروج۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی برج والا کیا ہے، اور برجوں سے مراد انہوں نے اس کی تفصیل میں مختلف برج، بعضوں نے 12 برج بنائے، جیسا کہ بیتلیمیوس ایک ماہر فلکیات تھا، اس نے 12 برج بنائے اور ان برجوں کے نام رکھے، اور ان برجوں کا زمین پر ہونے والی تبدیلیوں کا اثر ان کے ساتھ منسلک کیا، اور نجومی لوگ اس کو بتاتے ہیں، آج بھی کئی نجومی اسی کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں، لائنیں کھینچ کر، ریت کو جمع کر کے، مختلف نقطے لگا کر، اور بتاتے ہیں جی کہ سورج فلاں برج میں داخل ہونے والا ہے، لہٰذا یہ ہونے والا ہے۔ اور کئی لوگ تو ایسے بناوٹی ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو قرآن مجید سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے اس علم کو بھی مکس کرتے ہیں قرآن مجید کی آیات کے ساتھ، کبھی قرآن مجید کی آیت پڑھ دی، کبھی قرآن نکال لیا، کبھی کسی چھوٹے بچے کے ذریعے سے کوئی بات نکلوا دی، کبھی کسی کو ریت پر لٹا کر کوئی بات کروا دی۔ اس طریقے سے مختلف ڈھنگ اختیار کر کے اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کی کوشش یا اس کو ایک حقیقت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذات البروج سے مراد وہ برج نہیں ہے۔ اور بیتلیمیوس نے جب وہ علم ایجاد کیا یا اس کی دریافت کی، اس پر بکس لکھی، تو کئی صدیوں تک اس کو لوگ مانتے رہے، لیکن پھر آ کر اس کا بھی انکار کر دیا۔ سائنس اب اس کو مانتی نہیں، جو عرصہ تک خود بھی اس کو پڑھاتے رہے، اب اس کو مانتے نہیں۔ اس کے بعد ایک اور عرب ماہر فلکیات کی بات کے مطابق 88 برج بنائے، اور اس نے بھی ان کے مختلف نام رکھے، اور وہ جو 12 برج پہلے والے دریافت تھے وہ بھی اس میں ایڈ کیے، 88 برج۔ پھر کافی عرصہ تک وہ پڑھائی جاتی رہی کتابیں، اس کی کتابیں۔ عبد الرحمن الصوفی ان کا نام تھا، عبد الرحمن الصوفی کی کتاب، اور اس کے علم سے استفادہ کرتے رہے۔ لیکن چونکہ زمین دور ہے آسمان سے اور فاصلہ ہے درمیان میں، اور یہ جو حرکت ہے زمین کی
یہ مختلف ادوار میں ہوتی رہتی ہے، اور آسمان کے اوپر موجود ستاروں کی بھی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اسے وسعت دیتے جا رہے ہیں، تو یہ تبدیل ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ عبد الرحمن الصوفی نے جو تحقیق کی وہ ٹھیک ہے اور قرآن مجید کی والسماء ذات البروج کے مطابق درست ہے، بلکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتی ہیں۔ قرآن مجید نے جا بجا اس بات کو بیان کیا ہے۔ ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف میں یہ آیت 2 بار آئی ہے۔ حکم صرف اور صرف اللہ رب العزت کا چلتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی حکم نہیں ہے۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سارے کا سارا حکم صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہے۔ سورۃ الرعد میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الرعد میں دوبارہ فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ آسمان سے زمین کی طرف ہر کام کی تدبیر کرتا رہتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، اور یہی آیت جو ہے سورۃ السجدہ میں بھی ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں قل للہ الامر جمیعا، فرما دیجئے کہ سارے کے سارے کام اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ تو اور بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں جہاں قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ساری کی ساری تبدیلیاں، سارے کے سارے احکام جو زمین پر ہوتے ہیں یہ اللہ رب العزت کے کہنے پر ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اللہ کے علاوہ یہاں کسی کا حکم نہیں چلتا۔ لیکن مشرک اقوام جو ہیں انہوں نے اتنا اس پر کام کیا ہے کہ ہمارے مہینوں کے نام بھی انہی برجوں اور ہمارے دنوں کے نام بھی انہی برجوں اور انہی بنائے ہوئے جھوٹے خداؤں کے نام پر رکھے گئے ہیں، جیسے سنڈے، منڈے، اسی طریقے سے جنوری، فیبرری، یہ جو نام ہیں یہ بھی انہی برجوں کے حساب سے انہوں نے رکھے ہیں۔ اور اتنا یہ ہمارے اندر رائج ہو چکے تھے ماضی میں کہ اللہ رب العزت کی ذات پر اتنا یقین نہیں جتنا ان برجوں پر ان کا یقین تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان کاہنوں کی باتوں پر یقین رکھے، یا ان کاہنوں کے پاس جائے یا ان سے کاہنوں سے کوئی بات پوچھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صفیہ بنت عبید سے روایت ہے، پرندوں کی آوازوں، پرندوں کے ناموں اور ان کو اڑا کر بدفعلی لینا، اور کنکریوں سے کوئی فال لینا، یا کنکریاں پھینک کر وہ قرآن اندازی ٹائپ کام کرتے تھے، قرآن جیسے نکالتے ہیں، تو کنکریوں سے تقسیم کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا ہے، اللہ کی بندگی میں غیر اللہ کو شریک کرنا ہے۔ تو اتنا سا بھی کام، یعنی پرندہ اڑا کر وہ پرندہ اڑاتے اور دیکھتے پرندہ دائیں چلا گیا تو ان کے دل میں جو کام ہوتا تھا، جو کرنا چاہ رہے تھے، جیسے ہم استخارہ کرتے، دائیں چلا جاتا تو سمجھتے کہ یہ کام درست ہے، اور اگر سامنے چلا جاتا تو وہ یہ فعال لیتے تھے کہ اس کو ابھی ویٹ کریں، اور اگر بائیں چلا جاتا تو یہ سمجھتے کہ یہ کام ممنوع ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، نقصان دہ ہوگا۔ اس طریقے کے جو کام ہے اسلام میں ممنوع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کے کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے غیر اللہ کو شریک سمجھا ہے۔ تو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک، اکیلا تنہا اس کائنات میں کام کرنے والا مدبر سمجھنا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ستاروں سے علم حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ پا لیا، یعنی جادو حاصل کرنے کی اس نے کوشش کی، اور جادو کفر ہے۔ جادو کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ جادو کفر ہے، لہٰذا جس نے ستاروں کے ذریعے سے علم حاصل کیا اس نے کفر کیا۔ آپ نے تو فرمایا نا کہ اس نے جادو میں سے ایک حصہ لیا، اور قرآن مجید کہتا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، شیاطین نے کفر کیا تھا۔ اور يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، شیطان جو ہے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو اگلی آیت میں اسی جادو کو اللہ رب العزت نے لفظ کفر سے تعبیر فرمایا، تو جادو کفر ہے۔ جس نے جو ہے وہ نجوم سے علم حاصل کیا، ستاروں سے علم حاصل کیا، اس نے جادو کا علم حاصل کیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، معاویہ بن حکم ان کا نام ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نیا مسلمان ہوا ہوں اور میری قوم کے لوگ کاہنوں کے پاس آتے جاتے ہیں، کاہنوں کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو کاہنوں کے پاس گیا اس نے شرک کیا۔ تو یہ بروج جو ہے، یہ وہ برج نہیں مراد کہ جو لوگوں نے ایک پورا علم بنا کر، ہم سمجھتے ہیں کہ برج جو ہے یا علم نجوم یہ پرانے زمانے کی ایک سائنس ضرور تھی، ایک سائنس تھی، اس کے ذریعے سے راستے معلوم کرنا یا سفر کو آسان بنانا، یہ ایک حد تک ٹھیک تھا۔ لیکن یہ سمجھنا کہ یہ بارش اس برج کی وجہ سے ہوئی ہے، بارش کے لیے سورج اس میں داخل ہو گیا لہٰذا اب بارش ہوگی، یا سورج اس میں داخل ہو گیا تو اب یہ حالات مشکل ہیں۔ گاندھی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنے لیے جو ہے وہ مختلف قسم کے لوگ رکھے تھے جو علم نجوم کے ماہر تھے، اور انہی کے مشورے سے، انہی کے کہنے پر، انہی کے علم کی روشنی کے مطابق سارا دن گزارتے، لیکن وہ بھی ان کے بھی کام نہیں آئے وہ علم نجوم۔ تو علم نجوم جھوٹ ہے اور شرک ہے اور اسلام میں منع ہے۔ والسماء ذات البروج، جو بروج کا لفظ استعمال کیا، اس سے وہ بالکل مراد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں آسمانوں کی قسم بطور استشہاد کے پیش فرمائی کہ ہر چیز بڑی محفوظ ہے، آسمان محفوظ ہے، آسمان کی معلومات محفوظ ہیں۔ والیوم الموعود، اور روز قیامت جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یوم دن، اور الموعود جس کا وعدہ کیا گیا ہے، ہر چیز اپنے حساب سے چلائی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، اللہ کے علم میں ہے اور لوح محفوظ میں ہے، اس کے مطابق چلتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد ایک خاص واقعہ بیان کیا، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کریں گے۔ اللہ رب نے اپنی ذات کا یقین نصیب فرمائے اور توحید پر پختہ طریقے سے جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔